بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله مولانا العلی العظیم. پارہ نمبر 8 کے آخر میں جو واقعے کی شروعات ہوئی تھی، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو خطیب الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے کی صلاحیت بہت شاندار عطا فرمائی تھی، وعظ کی صلاحیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. ان کی قوم جن کا طریقہ کار یہ بیان ہوا کہ وہ مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوشحال علاقہ عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ناپ تول میں کمی کرتے اور راستوں میں چوکیاں بنا رکھی تھیں. لوگوں کا مال ان کی مرضی کے بغیر لوٹ کر اور ٹیکس کے نام پر ان سے وصولا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بارہا سمجھایا، لیکن حضرت شعیب پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، معاشرے کا دبا کچلا طبقہ تھا، اور معاشرے کے طاقتور لوگ جن کو اپنی طاقت پر غرور تھا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق پر اور رشد و ہدایت والی راہ دکھلانے پر کان نہ دھرا. ایک بات سمجھ لیں کہ نبی کی بات کو معاشرے کے کمزور غرباء نے پہلے قبول کیا، اور مالداروں نے یا تو انکار کیا یا پھر تکبر سے کام لیا، اور کتنا عناد اور ضد پر آئے. اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ جو قوم کے ذرا طاقتور لوگ تھے، جن کو اپنی دولت کے نشے پر ناز تھا، اپنی عیش و عشرت پر ناز تھا، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، شعیب ہمیں کیا سمجھاتے ہو، ہم تم کو یہاں سے نکال باہر کھڑا کریں گے. قوم کے مغروروں نے کہا کہ اب دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. روز روز کا سمجھانا کرنا یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، اور زبردستی نکال دیں گے. یعنی وعظ و نصیحت قبول کرنے کے بجائے الٹی دھمکی دینے لگے، اور فرمایا
اور اس قوم کے لوگوں نے کہا یا تو تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا دھمکی دیتے ہو کہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ جس بات کو میں دلائل سے غلط سمجھتا ہوں، میں اس کو اگر تم زبردستی پلانا بھی چاہو گے، زبردستی قبول کروانا بھی چاہو گے، جس چیز سے، شرک سے مجھے طبعی نفرت ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کو زبردستی قبول کر لوں۔ کہا کہ باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرنا، یہ تو ناممکن ہے کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں۔ ہاں، اگر بفرض محال اللہ کی مشیت ہی کچھ اور ہو، اگر تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہو تو اس کا کچھ کہنا نہیں، یعنی اگر تقدیر میں ہی خیر میرے حق میں مقدر ہو جائے تو بات الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرات انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خیر کے کام کی نسبت بھی اللہ کے فضل کی طرف کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال رہا تو پھر میں تمہارے مذہب کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی ذات پر، کہ میں زبردستی اگر تم چاہو تمہارے مذہب کو قبول کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ ہی نے میرے مقدر میں کچھ اور لکھا ہو تو بات الگ ہے۔ بہرحال یہاں حضرات انبیاء کی استقامت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے بٹھائی، اور جس چیز کی وہ دعوت دیا کرتے تھے مکمل استقامت کے ساتھ دیا کرتے تھے، اعتماد کے ساتھ۔ اسی لیے کہا علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی ذات پر نہیں۔ پھر ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، حضرت شعیب نے دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے بہترین اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہاں اس دعا کا بھی ذکر ہے ان آیات میں۔ شروع والی آیت میں جہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے متکبرین نے جو دھمکی دی، اللہ تعالیٰ نے اس دھمکی کا ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب اس دھمکی کے بارے میں کیا تھا وہ بھی عنایت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ حضرت شعیب کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کھڑا کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل شرک کی یہ تمنا برسوں پرانی ہے کہ لوگ ہمارے دین کو قبول کر لیں یا توحید کو چھوڑ کر
شرک میں واپس آ جائیں۔ اس طرح کی دھمکیاں حضرات انبیاء کو ان کی زندگیوں میں ملی، لیکن قرآن نے ان کی استقامت کا ذکر فرمایا۔ قال اولو كنا کارہین، شعیب نے کہا اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی، یعنی مجھے اللہ کے دین سے محبت ہے اور شرک سے نفرت ہے، میں تب بھی قبول کر لوں جبکہ میں اس کو دلائل سے غلط سمجھتا ہوں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے، یعنی شرک سے اور غلط کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے نجات دی ہے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طرف واپس آ جائیں جس کو ہم دلیل سے غلط سمجھتے ہیں اس کو قبول کر لیں، ہمارے لیے تو یہ ممکن بات نہیں ہے۔ ہاں الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے، یعنی کہ کوئی ہمیں مجبور تو نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ہمارا اپنی طرف سے تو پکا ارادہ یہی ہے کہ ہم شرک کبھی نہیں کریں گے، لیکن اپنے اس ارادے پر عمل اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہمارے دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ بہرحال یہ تذکرہ اللہ کا یہ جملہ یہاں حضرت شعیب نے نقل فرمایا اور فرمایا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ توحید پر قائم رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا اخلاص معلوم رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے فرمایا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیں، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس جملے سے، یعنی اس آیت میں جو یہ فرمایا، اس جملے سے یہ سبق دیا ہے کہ کوئی بھی نیکی کرتے وقت بھروسہ اپنے عزم اور اپنے عمل پر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔